علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. فقہ سیرہ کے عنوان سے منعقد ہونے والے ہفتہ واری پروگرام کی یہ دوسری کڑی آج ہمارے سامنے ہے. گزشتہ کڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج دو عناوین ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے قبیلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا. بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت یعنی سرداری حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد یعنی خاص مقام حاصل ہوا. اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلے عذرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی. وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا. نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا. اس نے کعبے کے شمال میں دارالندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا. وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا. قریش اس کی بات بے چور و چرا تسلیم کرتے تھے. تو یہ قریش کو جمع کرنے والی شخصیت ہے قصی. اس کا تھوڑا سا تعارف کروایا گیا. مکے میں جو آباد تھے بنو اسماعیل، وہ بکھراؤ کے شکار ہو گئے تھے اور مکے سے دور جا کر آباد ہو گئے تھے. تو اس طرح سے ان کا تعلق خانہ کعبہ سے کمزور پڑ گیا تھا. قصی نے آ کر ان کو کعبے کے گرد بسایا اور تعلق کعبے کے ساتھ ان کا مضبوط کیا، اور قریش کی جو اصل حیثیت تھی اس حیثیت پر ان کو لا کھڑا کیا. تو یہ قصی کا کارنامہ ہے. خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ہے؟ تو قصی کے بعد عبد مناف ہے، اور عبد مناف کے بعد پھر ہاشم ہے. عبد مناف کی اولاد میں یہ جو ہاشم ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے. تو انہی کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کے نام سے معروف تھا اور ہاشمی خاندان کہلاتا تھا. ہاشم کے پاس حاجیوں کی میزبانی کا مقصد حاصل تھا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. ابھی جو پردادا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے سلسلے میں کہہ رہے کہ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا یعنی مکے کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا.
قریش تجارت پیشہ تھے، تجارت کرنے والے تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی کہ ہمارے لوگ آئیں گے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا ہے۔ اس کو دیکھیں گے قرآن مجید میں، کہہ رہے کہ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، شیبہ مطلب بوڑھا۔ لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے، یعنی مطلب کا غلام کے نام سے، اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ کون ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ شیبہ ہے، مشہور کس نام سے ہو گئے؟ عبد المطلب سے، اپنے چچا کی نسبت سے۔ کہہ رہے کہ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکے کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے، جو قافلے جاتے تھے نا کاروان، اس کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا، خوب خرچ کرنے والا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ، یعنی جو بچ جاتا تھا، مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی بھر دیا تھا، اس کو بند کر دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا کہ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے، ان کے سردار کا نام ابرہا تھا جو یمن پر قابض اور حکمراں تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے گھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ اتنا ہی آج رکھیں گے۔ اب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا وہ بہت اونچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی اور زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریب ہوتا جا رہا تھا، نسب کی یہ شرافت اور عظمت اور بڑھتی جا رہی تھی، یعنی بیچ کے دور کا لحاظ کرتے ہوئے، اوپر کا نہیں، ورنہ اوپر تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو ادھر قصی کے بعد پھر عبد مناف کے بعد پھر ہاشم کو ایک خاص مقام حاصل ہوا، اور پھر عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کو خاص شرافت اور خاص مرتبہ حاصل اور خاص شہرت بھی ملی۔ تو کس حد تک وہ عظیم تھے، اس کو سمجھنے کے لیے 2 واقعات ہمارے سامنے ہیں اس وقت، اور یہ دونوں واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ پیش آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قریب آ رہی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر یہ دونوں واقعات پیش آئے تھے۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ تو زمزم کے کنویں کی برآمدگی ہے۔ عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں، خواب آیا کہ طیبہ کو کھودو۔ پوچھا کہ کیا ہے طیبہ؟ کہتے کہ کچھ نہیں ہے، یعنی خواب ختم ہو گیا، بیداری ہو گئی۔ پھر سوئے دوسرے دن، پھر خواب آیا تو کہا کہ برہ کو کھودو، خیر کے معنی میں۔ پھر تیسرے دن بھی خواب آیا، کیا ہے؟ مضمونہ یا مظنونہ، یعنی حفاظت کی چیز
لائق چیز، اس کو کھودو، کیا ہے یہ؟ تو پھر خواب ختم۔ چوتھے دن کہا گیا کہ زمزم کو کھودو۔ تو زمزم کون سا ہے؟ وہ کنواں کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے برآمد ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودنا شروع کیا، تو کھودتے کھودتے جب مڈیروں تک پہنچ گئے تو بے ساختہ ان کی زبان سے تکبیر نکلی، اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ مراد حاصل ہو گئی عبد المطلب کو۔ تو پہلے تو ویسے ہی سمجھ رہے تھے کہ ویسے ہی کوئی خواب ہے، لیکن جب مڈیر برآمد ہو گئی تو اب سب آ گئے، کیا تو یہ تو ہمارے دادا کا ہے نا، تو جس طرح تم شریک ہو اس میں اسی طرح ہم بھی شریک ہوں گے، تو سب کو ہم کو حصہ ملنا چاہیے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اب اس میں تمہاری شرکت نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو خواب میں مجھ کو دکھلایا گیا ہے نا، تو ہم اصل اس کے حقدار ہوں گے۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا طے کیسے ہو؟ تو طے کرنے کے لیے یہ بات طے پائی کہ ہم کاہنہ کے پاس جائیں گے۔ تو یمن کے علاقے میں یا شام کے علاقے میں مشہور ایک کاہنہ ہوتی تھی، اس کے پاس جانے کی بات طے ہو گئی۔ اب وہ لمبا سفر کر کے صحراؤں کو طے کر کے جانا تھا، ہر قبیلے سے کچھ لوگ تیار ہوئے تھے جانے کے لیے۔ راستے میں جب پہنچے تو پانی ختم ہونے کے قریب ہو گیا، اب پریشانی شروع ہو گئی، کیا کرنا ہے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنی اپنی قبر کھود دے، زمین کھود لے، دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث کیوں بنے گا؟ اگر موت ہوئی نا تو سب اپنی اپنی جگہ پہ سو جائے گا، اس طرح انتظار کریں گے موت کا۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ اس طرح بے چارگی کے ساتھ موت کا انتظار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے، یہاں سے کوشش کریں گے، ممکن ہے کہ قریب میں کوئی ایسی جگہ مل جائے، کوئی قبیلہ سامنے آ جائے کہ جس کے ذریعے سے ہماری مدد ہو جائے اور ہمارے بچنے کا سامان ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کو اٹھایا، عبد المطلب نے اپنی اونٹنی اٹھائی تو وہاں سے ایک فوارہ برآمد ہوا، پانی کا چشمہ برآمد ہوا۔ لوگوں سے کہا، انہوں نے پکار کر کے تمہارا مقصد حاصل ہو گیا، تمہاری مراد پر آئی، اللہ نے تمہارے جینے کا سامان کر دیا ہے، تمہاری پیاس کا سامان اور انتظام کر دیا، آؤ۔ تو لوگوں نے پانی پیا اور پانی بھر لیا، اب آگے بڑھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جس اللہ نے تمہارے ذریعے سے ہماری حفاظت کی ہے یہاں، اسی اللہ نے تمہارے حوالے زمزم کا کنواں کیا تھا نا، تو اب ہم جائیں گے نہیں آگے، چلو تمہاری ملکیت رہے گی۔ تو سقایا کہتے ہیں اس کو، پانی پلانے کا جو منصب ہے وہ عبد المطلبی کے خاندان میں ہو۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا دادا کے ساتھ، ہے نا۔ دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ تو دادا کی سرداری کے زمانے میں اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ پورا قصہ نہیں سنا سکتے۔ ابرہا ہے جو حبش کا گورنر ہے، یمن کے حاکم کی طرف سے، اس نے وہاں ایک گرجا گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی کہ ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر آؤ۔ تو عربوں کے لیے یہ بات سخت ناگواری کی تھی، تو ایک نے اس میں جا کر غلاظت ڈال دی۔ اب اس بنیاد پر اس نے کہا کہ ایسا ہے تو پھر اس گھر کو جا کے توڑ ڈالیں گے کہ جس گھر کی وجہ سے یہ ہمارے گھر کی حالت ہوئی ہے۔ تو 60,000 کا لشکر جرار لے کر وہ نکلا۔ بیچ میں کئی ایک قبائل نے کوشش کی مزاحمت کرنے کی، ٹکرانے کی، لیکن سبوں کو شکست ہوئی۔ اور طائف کے کچھ لوگ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے سامنے آئے اور کہا کہ ہم تو تم سے لڑ نہیں سکتے، ہم تمہارے غلامی ہے، ہمارا ایک آدمی لے لو، اس کا نام ہے ابو رغال، ابو رغال یا رغال، اس کو ساتھ کر دیا، لیکن راستے میں مر گیا۔ تو لوگوں نے اس کو غداری اور منافقت کی علامت بنا لی، اور اس کی قبر سے جب بھی گزرتے تھے اس پر لعنت کرتے تھے۔ اور بھی کچھ لوگ ساتھ ہو گئے اس بنیاد پر کہ اب تم سے لڑ نہیں سکتے، مارو گے تو بہتر ہے کہ چلو ہم کو رہنما بنا دو۔ تو ایسے ہی ایک شخص کا نام ذو نفر ہے جو یمن سے تعلق رکھنے والا تھا، تو ذو نفر نے رہنمائی کی۔ اب یہاں مکے کے قریب پہنچ گیا، یہ کون؟ ابرہا۔ وادی محصر میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، گفتگو شنود ہوگی آپس میں۔ عبد المطلب سردار تھے، اپنی حیثیت ان کو معلوم تھی، اس لیے انہوں نے کسی بھی طرح کی لڑائی کی بات نہیں سوچی، اور یہ کہا کہ آئے گا جب نا تو ہم پہاڑوں میں پناہ لے لینا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جا کر دعا بھی کی کہ اللہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا۔ اس بیچ میں 200 اونٹ عبد المطلب کے ابرہا کے لشکر کے لوگوں کے قبضے میں چلے گئے، ایک بڑا مال تھا یہ۔
تو اس کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی بات آئی. 2 نفر دوست تھا عبد المطلب کا, اس سے گفتگو کی. اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میری زندگی کا بھروسہ نہیں, ابھی صبح کو یا شام کو میرے قتل کا فیصلہ ہو جائے, میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں وہ جو ساربان ہے نا, ہاتھی کو ہانکنے والا ابرہا کا, وہ میرا دوست ہے, میں اس سے سفارش کرتا ہوں, وہ بات کرے گا تو ملاقات کی صورت نکل آئے گی. تو اس نے بات کی, انیس نام ہے اس کا, اس نے بات کی. عبد المطلب ابرہا کے پاس پہنچے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ عظیم الجثہ تھے, یعنی عظیم شخصیت اور پرسنالٹی کے حامل تھے عبد المطلب. ابرہا نے دیکھا تو ایک ہیبت اس پر چھا گئی, ہے نا, چہرے کی جو شباہت تھی, وجاہت تھی جسمانی وغیرہ, اس ہیبت چھا گئی. بٹھایا خاص جگہ پر, خاص انداز میں. بات شروع ہوئی تو کہا کہ آپ کے لوگوں نے میرے 200 اونٹنیوں پر قبضہ کر لیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آزاد کر دینے کا حکم صادر کریں. تو کہا کہ آپ آئے تھے تو بڑی عظمت بیٹھی تھی آپ کے حوالے سے میرے سینے میں, اور بہت متاثر کی تھی آپ کی شخصیت نے, لیکن آپ اپنے اونٹوں کے سلسلے میں فکر مند ہو رہے ہیں. وہ گھر کے جو آپ کے دین اور آپ کی عزت کا سامان ہے, آپ اس کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہے. تو عبد المطلب نے جو بات کہی وہ یاد کر لینے کی ہے. انہوں نے کیا کہا, انا رب الابل, انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں. ولہذا البیت رب, اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے. یمنعہ یا یحمی, وہ اس کی حفاظت کر لے گا. تو آگے کیا ہوا, آگے کیا ہوا, تو آگے جو ہوا قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے اس کی لشکر کو بھوسا بنا کر رکھ دیا, اور خود اس کی حالت یہ ہو گئی کہ لوٹا تو جاتے جاتے اس کا پورا جسم جھڑ گیا تھا اور وہ چوزہ بن کے رہ گیا تھا. تو اللہ نے سزا دی. تو یہ واقعہ بھی پیش آیا. ابھی یہ دونوں واقعات ہیں نا, یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ارہاس کی حیثیت رکھتے ہیں. ارہاس کیا ہے؟ تو ارہاس نبی سے متعلق معجزاتی وہ کام ہے جو قبل از نبوت پیش آتا ہے. سمجھ آیا بات؟ نبوت کے بعد کوئی خارج عادت, یعنی عادت سے ہٹ کر غیبی انداز کی کوئی بات پیش آئے نا, تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. نبوت سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی چیز پیش آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاس, جمع ارہاسات. جیسے معجزہ, معجزات, ویسے ارہاست. تو یہ دونوں جو واقعات ہیں, یہ دونوں کیا ہیں؟ ارہاسات میں سے ہیں. عبد المطلب کی سرداری مسلمہ ہو گئی, اور اس سرداری کی وجہ سے اس خاندان کی عظمت کیا ہو گئی؟ مسلمہ ہو گئی. اب اس خاندان کا ایک فرد اٹھتا ہے نا, تو کچھ نہ کچھ تو اس کی عزت رہے گی نا, ہے نا, وہ عزت تھی. اور پھر یہ جو واقعہ ہے اصحاب الفیل کا, اس میں تو عناوین بہت ہیں عبرت اور نصیحت کی. ایک بات میں کہتا ہوں انشاءاللہ, کل اگلے ہفتے انشاءاللہ اور گفتگو ہوگی, کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ایک راستہ ہموار کرنے کی بات ہے. یا کہ اس راستے, اس واقعے کی بنیاد پر مکے والوں کی عظمت عربوں کی یہاں مسلم ہو گئی. کہا کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, تبھی تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے, اور باہر کا دشمن ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو گیا. تو یہ جو دینی حیثیت ہے نا, وہ مسلم ہو گئی. اب ان کے خلاف کوئی شخص کامیاب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حق پر ہوگا. تو اس لیے سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون, پڑھیے. مکہ کی فتح ہوئی ہے تو لوگ جوق در جوق, جماعت در جماعت اسلام میں آ رہے ہیں. کس بنیاد پر آ رہے ہیں؟ کہ اب ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جس نے اس گھر پر قبضہ کیا ہے وہ حق پر ہے. کون تھے وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے یہ جو واقعہ ہے اصحاب الفیل, یہ بڑا عظیم واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے. اور آپ نے سنا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 40 دن 50 دن یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا, اور اس کو بڑی شہرت ملی. غیر معمولی واقعہ تھا, معمولی تو نہیں تھا نا, وہ بڑی شہرت ملی. اور اس حد تک شہرت ملی کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ واقعۃ الفیل کے دوسرے سال, تیسرے سال, پہلے سال, یعنی اس کو تاریخ کے طور پر یاد رکھنے لگ گئے, تاریخ کے نشان کے طور پر. اس قدر مشہور واقعہ ہو گیا. اس واقعے کی بنیاد پر عظمت ملی کس کو؟ مکے والے کو. اور مکے والوں سے عظمت کسی کی طرف منتقل ہو جائے تو پھر وہ کون ہے؟ تو وہ تو معظم ہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے گویا کہ راستہ ہموار کر دیا گیا. یہ ارہاس ہے. اور بھی واقعات ہیں
نصیحت اور عبرت کے ایک بات یہ ہے کہ عبد المطلب مشرک تھے، لیکن بہرحال اللہ کو ماننے والے تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو انہوں نے اللہ پر توکل کا زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ اسباب نہیں ہوں تو کس پر بھروسہ کرنا ہے، اسباب بھی ہو تب بھی کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر نہیں ہے تب مایوس ہو کے نہیں بیٹھ گئے، کہا کہ ہے اس طرف وہ دیکھ لے گا، اور دعا بھی کی اس رب سے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا، تو دعا بھی کی۔ تو جب ایک مشرک کو اس حد تک اللہ پر اعتماد ہو سکتا ہے تو ہم کیوں مایوس ہوں گے؟ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یاد آگے بات مکمل کیے دیتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ ہم حدیث میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ آخری زمانے میں یعنی قیامت سے قریب ایک حبشی شخص خانہ کعبہ کو ڈھانے پر کامیاب ہو جائے گا، ڈھا دے گا، ہے نا؟ تو اس وقت کامیابی نہیں ملی، اب کامیابی کیوں مل رہی ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا، اس نے جواب دیا ہے۔ تو کہا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ایک دلیل فراہم کرنی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامی کی مصیبت سے بچانا بھی تھا۔ اگر کامیاب ہوتے نا تو کہیں قیدی بنا کر لے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے کہاں؟ ممکن ہے غلامی کی حالت میں پیدا ہوتے، تو اس سے ہی بچانا مقصود تھا، تو یہ مقاصد تھے۔ لیکن آخر میں جب اس گھر کے متولی جو حقیقی ہوں گے نا، وہ تولیت کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا اور کہے گا کہ تم لائق نہیں تھے، اس لیے اب تمہاری عظمت کا یہ نشان اٹھا لیا جا رہا ہے۔ ابھی عظمت باقی رکھنی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے میں سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ علم الإنسان ما لم يعلم